میرے دوستوں ساتھی، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں پر کچھ باتیں پچھلے درس میں نے عرض کی تھی۔ کہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایمان والوں کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں گی تو فرمایا کہ ان لوگوں نے فلاح پائی۔ ان میں پہلی صفت تھی کہ جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع شین کے ساتھ اور ایک خضوع ضاد کے ساتھ۔ یہاں قرآن کریم میں لفظ خاشعون استعمال ہوا شین کے ساتھ، یعنی دل سے جھکنے والے۔ خضوع جو ضاد کے ساتھ ہے اس کا تعلق ہے ظاہری اعمال اور نماز کا ظاہری ڈھانچہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے بارے میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں عرض کر دی تھی۔ اور جو خشوع ہے اس کا تعلق ہے دل سے، کہ ظاہری طور پر انسان کا جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اب دل بھی اللہ کے سامنے ہو، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خشوع، یہ ہے دل کا دھیان۔ یہ دل کا دھیان کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ابتدائی 2 سیڑھی ہیں، وہ جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو یہ تیسرا درجہ جو اعلیٰ اور اکمل درجہ ہے عبادت کا، کہ عبادت میں بندے کو یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عموماً جب یہ بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خیالاتی جان نہیں چھوڑتے۔ نماز شروع کی، خیالات شروع ہو گئے، نماز ختم، خیالات ختم۔ تو یہ خیالات آ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی شریعت نے کچھ احکامات نماز سے پہلے ایسے دیے ہیں کہ اگر اس پر بھرپور طریقے سے عمل ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ خیالات بہت حد تک کم ہو جائیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے طہارت، کیونکہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز اس آدمی کی قابل قبول ہوگی کہ جس کی طہارت اور جس کا وضو ہوگا تو تب جا کر نماز قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے پہلے، اور اس طہارت کا پہلا مقدمہ ہے استنجا، کہ انسان اپنے تقاضے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد استنجا کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق تھے، کہ آپ نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہاں پاکیزگی جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا معاملہ آگے درست ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آپ قرت کرتے ہوئے اس میں کچھ آپ کو مشابہہ لگ گیا، تو آپ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا عالم ہے کہ وہ طہارت صحیح طریقے سے کر کے نہیں آتے، یعنی جو میرے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں ان کی طہارت کا اثر مجھ تک پہنچا ہے،
ان کی طہارت اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اثر یہ ہوا کہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے اس میں التباس ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مقدمہ ہے کہ اپنی طہارت پوری ہو۔ اس لیے جب بندہ استنجا کرے تو اچھے طریقے سے کر کے آئے، چاہے چھوٹا استنجا کرے چاہے بڑا استنجا کرے، کہ بالکل اچھے طریقے سے پاکی کر کے آئے۔ عام طور پر آج کل شکایت زیادہ ہے، نوجوان نسل میں بھی ہے اور بڑوں میں بھی ہے، کہ قطرے آتے ہیں پیشاب کے بعد۔ تو جب تک اچھے طریقے سے قطرات نکل نہ جائیں اس وقت تک پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلا اہتمام اس بات کا کہ ہمارا استنجا ٹھیک ہوا ہے، طہارت اچھی ہوئی کہ نہیں۔ ایسے نہیں کہ پیشاب کی نالی میں کچھ قطرات باقی ہیں اور بندہ کھڑا ہو گیا اور وہی قطرات اس کی شلوار کو لگ گئے اور اسی حالت میں آ کر نماز پڑھے گا تو پھر نماز ضرور خیالات والی ہوگی، ضرور یہ اس کا اثر ہوگا کہ طہارت پوری نہیں ہے۔ اس لیے طریقہ ہے اس کا، اور اس کے لیے غذا بھی ٹھیک کرنی چاہیے، غذا اپنی درست رکھے۔ چونکہ آج کل ہمارے یہاں تو چٹپٹے جو ہے مسالے دار یہ چیزیں جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمارے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو سموسے ہیں اور چٹخارے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے، اور باہر جتنی تیز مرچیں ہوں گی، جتنا تیز مسالہ ہوگا اتنا ہی میں پسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو مثانہ ہے اس کے اندر گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، اور گرمائش کی وجہ سے یہ قطرات کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہتا، اس کا علاج بھی کرانا چاہیے، اس میں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اور کچھ غذا میں بھی تھوڑا کرے تمام کہ چٹپٹے چیزیں جو ہے ان سے کمی کرے بندہ، اور اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے، کہیں اور ہے کھانا پکانے ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو پھر دہی کا استعمال کرے، تاکہ اس کی جو چٹپٹا پن ہے اور جو زیادہ گرمائش ہے اس میں کمی پیدا ہو۔ تو غذا کے اندر بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد جب پیشاب کر کے فارغ ہو جائے تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کھنکھار لیں۔ کھنکھارنے سے بھی جو قطرات باقی رہ جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ ٹیشو پیپر آج کل آ رہا ہے، ٹیشو پیپر استعمال کر لیں کہ جب کھڑا ہو تو پھر ٹیشو پیپر شرمگاہ پر رکھ لیں، تاکہ اگر قطرات ہوں ٹیشو پر لگ جائیں، اس کی شلوار کو نہ لگے۔ جو بھی طریقہ ہے، مختلف طریقے، جس طریقے سے اطمینان ہو جائے، اطمینان کر کے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطمینان فرماتے تھے اور بتایا۔ یہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں، اور ہمارے یہاں تو تربیت اب ایسی ہو گئی ہے کہ اولاد کو ہی نہیں بتایا جاتا، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں ان کو استنجے کی ضرورت ہی نہیں۔ کھڑے ہو کر ہم دائیں بائیں دیکھیں گے، آپ سے نظر آئے گا، پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ منع ہے کہ قبلہ رخ آپ پیشاب نہ کرو، قبلہ رخ نہ آپ کا منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو کو پتہ ہی نہیں، جس طرح منہ آیا ویسے کر لیا۔ اب جب یہی بچہ بڑا ہوگا یہ کیا کرے گا؟ نوجوان عام طور پر کسی سے آپ بات کر لیں، جی میں ناپاک ہوں، ناپاک کیوں ہے؟ اللہ کے بندے پاک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لینا ہے تو پاک تو ہونا پڑے گا۔ پاک ہو کر آؤ گے رب کے در پر تو کام بنے گا نا۔ ناپاکی میں شیاطین ہی آئیں گے، جنات ہی آئیں گے، انہوں نے ہی بسیرا کر رہے ہیں، ظلمات اور تاریکیاں ہی آئیں گی۔ پاکی جہاں ہوگی وہاں یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ پہلی چیز یہ اس کا اہتمام ہو۔ بعض جو گھروں میں بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے نعوذ باللہ، اب تو چھوڑے بات آگے کی، مسلمانوں کے گھروں میں قبلہ رخ بنے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں، ہر چیز یہ ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے، ہر اپنے جو جس کمرے میں سونا ہے یہ کمرہ ٹھیک ہونا چاہیے، بیت الخلا کا رخ بھلے قبلہ رخ ہو جائے نعوذ باللہ۔ یہ تو میرے پاس مسائل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ جی سیٹنگ نہیں بن رہی، یہ سیٹنگ ایسی نہیں بن رہی، یعنی آپ اپنے کمرے کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے بیت الخلا کا رخ جس میں صراحتاً ممانعت آ چکی ہے وہ قبلے کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کیا؟ وہ اپنی دنیا کی ہر چیز ٹھیک کرے اور اس کو ٹھیک نہ کرے، یہ تو زیب نہیں دیتا۔ یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقہ ہے، اس کی جب توجہ ہونی چاہیے، اور جب نہیں ہے تو اس کا نتیجہ سب کے سامنے۔ پھر اس کے بعد جب آگے جائیں گے تو وہی ہے کہ شیطانیت اور جنات اور اثرات اور ظلمات یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہے، یہ پھر بننی ہے۔ جتنا انسان یہ جتنے بھی شیاطین اور جنات یہ ایسی جگہوں پر آتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے جہاں، اسی لیے بیت الخلا میں جانے سے پہلے جو دعا بتائی گئی اس میں خبث اور خبائث، خبیث جن اور خبیث جنیوں سے پناہ مانگی گئی، اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے اور ان کی سب سے پسندیدہ جگہ گندی جگہ ہوتی، وہیں جاتی ہیں۔ تو جب انسان ہی گندا رہے گا تو اس کے ساتھ یہی چیزیں آ کے چمٹیں گی، اور کیا آئے گا اس کے بعد؟ اس پر رحمت کے فرشتے آئیں گے کیا؟ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے جب ماحول ایسا نہیں ہوگا تو۔ اس لیے پہلی چیز ہے طہارت، اس کو یقینی بنائیں۔
اس کا اہتمام کریں. اس میں اگر نئی کوئی بات سمجھ میں آئی وہ آ کر مشورہ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کس طرح مکمل طہارت کرنی, الگ سے پوچھے, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں, پوری طرح پوچھنا چاہیے تاکہ ہماری طہارت یقینی ہو جائے. پہلی بات یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد دوسرا قدم آگے بڑھا, اب طہارت اگر استنجا مکمل ہو گیا, اب وضو کا معاملہ, تو وضو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ وضو ہو رہا ہے, دنیا جہان کی بات ہو رہی ہے. وہ مسجد کے وضو خانوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں, سب سیاسی باتیں بھی ادھر ہونی ہیں, سب دنیا کی باتیں ادھر ہونی ہیں, لڑائی جھگڑے کی باتیں ادھر ہونی, اور فلانے کا تجھے پتہ چلا اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ جو اتنی کہانی وہ ساری چل رہی, وضو بھی چل رہا ہے. یہ وضو کیا اثر کرے گا؟ یہ وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور منہ پر پانی ڈالتا ہے تو منہ چہرے سے کیے ہوئے تمام گناہ اس پانی کے ذریعے نکل جاتے ہیں. چہرے کے اندر آنکھیں بھی آئیں, ناک میں پانی ڈالا, ناک سے بھی نکل گئے, ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ نکل جاتے ہیں, پاؤں سے کیے ہوئے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. یہ کون سا وضو ہوگا جو ایسا کرے گا؟ وہ وضو ہوگا جو اس یقین کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ ہو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس اہتمام کے ساتھ ہو تو یقیناً یہ وضو ایسا کرے گا کہ صغیرہ گناہ انسان کے وضو کرتے ہی معاف ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ توجہ تو ہو, پتا ہو کہ میں چہرے پر پانی ڈال رہا ہوں سنت کے مطابق. ایسے نہیں کہ چہرے پر پانی دور سے مارا اور ساتھ والوں کو بھی بھگو دیا, سب کو یہ تو تکلیف پہنچائی, ایذائے مسلم کر لیا. یہ وضو کہاں سے, یہ کہاں سے وہ وضو ہوگا جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ یہ تو اور تکلیف کا سبب بن رہا ہے دوسروں کے لیے. جس وضو کے اندر پانی میں اسراف ہو, ٹوٹی کھلی ہوئی, کوئی پتہ نہیں ہے, بس چل رہا ہے, نل چل رہا ہے اور پانی نکل رہا ہے, یہ مسواک کر رہا ہے, یہ یہاں دانتوں پر انگلی پھیر رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, اسراف ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ پانی کا اسراف کیا ہے؟ ان کا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. فرمایا اگر نہر جاری پر بھی بیٹھے ہو تو بھی اسراف ہے. حالانکہ نہر کے اندر کیا اسراف ہوگا, وہاں تو جتنا پانی آیا دوبارہ اس کے اندر گیا, لیکن ضرورت سے زیادہ وضو میں پانی استعمال کرنا یہ اسراف ہے اور اس کی عادت پڑی ہوئی ہے. وضو کا جو مسجد کا پانی, یہ تو ویسے بھی یہاں پر یہ خاص طور پر اس میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد کے لیے لوگوں نے چندہ دیا اور اس کی رقم سے یہ سارا پانی آ رہا ہے, اب تو زیادہ استعمال کرنا چاہیے, احتیاط سے, کہیں زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ ہو جائے, کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے, کہیں وبال نہ آ جائے. تو اب یہ وضو اس طریقے سے ہوگا تو یقیناً فائدہ دے گا, یقیناً اس کے اندر کام بنے گا. اور اس وضو کی ابتدا اور انتہا اور درمیان وہ دعاؤں کے ساتھ ہو جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھ لیں, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے, جب تک اس کا وضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو جی کام بن گیا, لگا دو فرشتوں کو کام پر. اب اس میں کوئی مشکل کام ہے, صرف توجہ کی ضرورت ہے. ہم توجہ نہیں کرتے, یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے, تربیت کا حصہ ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں, 3 دعائیں منقول ہیں. ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یا اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے, بہت زیادہ پاک لوگوں میں سے بنا دیجیے, پاکیزہ لوگوں میں سے. ہمارے حضرت والا عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے کہ یہاں پر یہ انسان جو کہہ رہا ہے تواب, مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے, پاک ہونے والوں میں سے بنا دیجیے, وضو کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کا گہرا تعلق ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کر رہا ہے, یا اللہ ظاہری اعضاء تک میرا ہاتھ جا سکتا تھا, ان کو تو میں نے دھو دیا, دل تک میرا ہاتھ نہیں جا سکتا, دل کو آپ دھو دیجیے, دل کو آپ دھو دیجیے. تو زیادہ توبہ کرنے والا وہی ہے, دل دھل گیا, توبہ ہو گئی, معاف ہو گیا. ظاہری طور پر تو میں نے اپنے اعضاء کو دھویا, دل دھل گیا تو کام بن گیا, توابین میں شامل ہوگا. تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے, بچوں کو یاد کرانی چاہیے. بہت ساری باتیں یاد ہیں, یہ بھی ایک دعا یاد کرائیں ان کو کہ وضو کرتے ہوئے یہ دعا آنی چاہیے. اور اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا مشہور بھی ہے اور لکھی ہوئی بھی ہوتی, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجیے, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. اور یہ مجرب عمل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اگر واقعتاً اس دعا کو دعا کی طرح پڑھیں, صرف یہ نہیں کہ رٹے کی طرح پڑھ لیا ختم ہو گیا نا, نیت اور سمجھ اور اس کی طرف توجہ کے ساتھ اگر اس دعا کو مانگا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گھر وسعت والا عطا فرما دیتے ہیں. بہت زیادہ تجربہ ہے.
بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جن کو اپنا گھر میسر نہیں تھا ان کو بتایا گیا، انہوں نے اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے گھر نصیب فرما دی۔ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کہا کہ ایک آدمی تھا ملتان کے اندر، میری ملاقات ہوئی، مؤذن تھا، کہا کہ میرے گھر میں بڑے حضرات تشریف لائے، بڑے بڑے اکابرین، مفتی اعظم پاکستان اور بڑے حضرات، وہ گھر میں آئے تو ایک ہی کمرہ تھا، تو ساتھی نے بتایا کہ اس کا یہی کمرہ ہے، یہی کچن ہے، یہی سوتا ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو فرمایا کہ یہ والی دعا تم توجہ سے پڑھنا شروع کرو، اللہ سے مانگنا شروع کرو، اور وضو کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا گھر نصیب فرمائیں گے۔ کہ ایک سال کے اندر اندر اللہ نے مجھے اپنا گھر نصیب فرمایا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب مدظل وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں حضرت شیخ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، وہ تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا حضرت سے، حضرت گھر میں آئے تو ایک ہی کمرہ تھا میرا بھی، میں نے کہا دل بہت چاہتا ہے عمرے کے لیے جانے کو، اللہ کا گھر دیکھنے کو، اسباب نہیں ہے، اسباب کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا اس دعا کا اہتمام شروع کر دو اور اس کو مانگا کرو باقاعدہ اہتمام سے وضو کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے وہ مانگنی شروع کی، اللہ ہر سال مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پڑھے تو صحیح، مانگے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مانگنے والا ہو ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے والا ہو، جتنا یقین اور توجہ سے مانگیں گے کام بنے گا۔ اور دوسرا کلمہ اس کے بعد پڑھ لیا جائے، یہ تین دعائیں، دوسرا کلمہ اور یہ دو دعائیں، یہ تین دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو وضو کے اندر جب پڑھیں گے تو یقیناً اللہ کی طرف توجہ۔ اب پاکی ہو گئی ہماری، اب آ جائے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں اگر گھر سے وضو کر کے آپ آ رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہوئے، تحیت المسجد وضو بھی ہے، تحیت الوضو وضو کے بعد کی 2 رکعت جس کو کہا جاتا ہے، مسجد میں آنے کی 2 رکعت، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اس وقت میں پڑھنے کی اجازت ہو، یہ آ کر بندہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں گیا تھا معراج کے موقع پر، غالباً اس کے علاوہ کسی اور موقع پر، تو مجھے جنت میں اپنے سامنے قدموں کی، کسی کے چلنے کی آواز سنائی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ بلال کی قدموں کی آواز ہے۔ کہ آپ نے فرمایا اے بلال کون سا تم عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ رتبہ عطا فرمایا؟ کہا اور تو کچھ واضح نہیں ہے، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو میں اس کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ یہ تحیت الوضو، اس کے پڑھنے کا اہتمام۔ اس کے بعد شریعت نے ہر نماز سے پہلے سنت رکھی ہے، فجر سے پہلے بھی سنت ہے، ظہر سے پہلے بھی، عصر سے پہلے بھی، عشاء سے پہلے بھی سنتیں رکھی ہیں۔ یہ سنتیں، یہ ابتدا ہے، اس سنتوں کو اگر بندہ اہتمام سے ادا کرے تو اب جب یہ 3 کام کر لے گا، یہ اہتمام ہو جائے گا، تو پھر اب جب فرض نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو یقیناً اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ اب جب باہر سے بھاگتا ہوا آیا کاروبار چھوڑ کر اور وضو بھی بے ترتیب اور بے ڈھنگے طریقے سے کیا اور بھاگتے ہوئے فرض نماز میں آ کر بس شامل ہو گیا، تو کہاں سے توجہ اس کو نصیب ہوگی؟ کہاں سے معاملہ بنے گا؟ یہ پہلے آئے، یہ جو اذان کے بعد وقت دیا جاتا ہے اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کام آرام سے کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے در پر آئے اور فرض سے پہلے وہ سنتیں پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے۔ اب جب فرض میں کھڑا ہوگا تو یقیناً اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا۔ یہ ہے ابتدائی باتیں جو بتائی گئی، یہ شریعت کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جب بندہ آئے گا تو یقیناً نصیب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے، اب پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ الفاظ کی طرف کم از کم توجہ کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے اور ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ جب کسی سے کہا جائے کہ یہ تم خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ ایسے کیسے ممکن ہے، میرا تو ابھی وہ درجہ نہیں، یہ درجہ بندی، اس سے قدم آگے بڑھائے۔ تو پہلے تو الفاظ کی طرف توجہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے جب آیا تکبیر شروع کی ہم نے تو یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، ہو گیا، یہ گویا کہ بٹن دبا دیا مشین کا، اب چل پڑی، اور جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بتاؤ نماز ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز مکمل ہوئی نہیں ہوئی، کیا چکر ہوا کیا نہیں ہوا، کیسی ترتیب سے ہوا، اس کے اندر میں نے پڑھا کیا ہے کیا نہیں پڑھا، امام صاحب نے کیا پڑھا، میں نے کیا سنا، کچھ پتہ نہیں، حساب کتاب برابر ہے۔ تو اب جب زبان سے لفظ نکل رہا ہے تو پتہ بھی ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، الرحمن الرحیم ثنا بیان ہو رہی ہے، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم کی راستہ مانگا جا رہا ہے، اور صراط مستقیم کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایک لفظ کی طرف توجہ، ایک ایک لفظ کی طرف کہ لفظ کیا نکل رہا ہے میرے منہ سے،
جب لفظ کی طرف توجہ ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایسا ہوگا مشق کی ضرورت ہے، مشق کی، ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی ہو جائے، اب کہ جی وہ ہماری توجہ شروع میں تو ہی، بعد میں پتہ نہیں کہاں گئی، ہوتا ہے ایسا نہیں، ہم نے کام کرتے رہنا ہے۔ آج توجہ تھوڑی ہوئی، کل کو زیادہ ہوگی، آئندہ زیادہ ہوگی۔ نماز میں آپ 10 مرتبہ توجہ بٹ گئی، 10 مرتبہ دوبارہ توجہ لے کر آئیں، 10 مرتبہ بٹی، 10 مرتبہ دوبارہ توجہ کریں گے۔ شروع میں توجہ ہوئی تھی، پھر ذہن پتہ نہیں نہ جانے کہاں گیا، رکوع میں جا کر خیال آیا وہ توجہ کہاں تھی، رکوع میں جو زبان سے نکل رہا ہے سبحان ربی العظیم، توجہ ہو جائے۔ پھر قومے میں توجہ نہیں رہی، سجدے میں آ گئی تو اس میں سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے نکل کیا رہا ہے، اتحیات میں بیٹھے زبان سے کیا نکل رہا ہے، یہ الفاظ کی توجہ ہو جائے، پہلا درجہ یہ۔ اس کے بعد قدم آگے بڑھا، جب الفاظ کی توجہ نصیب ہو گئی، اب معنی کی طرف توجہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے وہ بتاؤ، اس معنی کی طرف توجہ۔ اور جب معنی کی طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر انسان کو خشوع نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے عرب نماز پڑھتے ہوئے روتے ہیں، اب دیکھیں گے عام آدمی بھی ان کا امام کے پیچھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے، کیوں؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلتا پڑھا کیا ہے، باقی تو چھوڑیں آگے، پڑھنے کے بعد یہ تو دوسرا نمبر ہے، لیکن جو کوشش کرے گا یقیناً پائے گا۔ اور تیسرا درجہ آگے کہ تیسرا اب ایسے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا کہ جی ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جہاز جب جاتا ہے ہمارے اوپر سے، ہم نے جہاز میں دیکھے کتنے بندے بیٹھے ہیں، یا اس میں کوئی پائلٹ نظر آتا ہے نیچے سے، لیکن سب کو یقین ہے کہ یہ جہاز ایسے نہیں جا رہا، اس کے اندر کوئی پائلٹ بیٹھا ہے جو اس کو چلا رہا، اور اس کے ساتھ اتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں۔ ہر چیز دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، بہت ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ دنیا کا نظام چل رہا ہے، درخت نکل رہے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، کھیتیاں نکل رہی ہیں، سورج اور چاند کا آنا جانا لگا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے ان کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے ذریعے پہنچے، اس کے ذریعے اس کو درجہ نصیب ہو کہ رب تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہے۔ بظاہر تو روشنی سورج کی آ رہی ہے، لیکن سورج میں روشنی کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ بظاہر تو روشنی چاند کی ہے، لیکن کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بظاہر تو درخت نکلا، اس کے اندر پھول لگ گئے ہیں، اس کے اندر پھل پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پیدا کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نظام چل رہا ہے تو اس کی طرف توجہ جائے گی اور یہ درجہ نصیب ہو جائے، نہیں تو کم از کم یہ درجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی ملازم کام کر رہا ہے اور اس ملازم کو پتہ ہے میرے اوپر نگرانی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمارا آج کا مسئلہ یہ کام چوری ہے۔ جب دیکھا کہ ہمارے سر پر ہمارا بڑا نہیں ہے، کام چوری کرے گا، کام پورا نہیں کرے گا، ڈنڈی مارے گا کام کے اندر۔ جو کام کرنے والا 1 دن کے اندر 3 دن میں پورا کرے گا، اور جب پتا ہو کہ میرے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، یا پتا ہو کہ میرا آفیسر یا میرا باس میرے سر پہ کھڑا ہے، اب تندہی سے کام کرے گا، توجہ سے کام کرے گا، اور وہ کام جلدی میں نمٹا دے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس کام کو کر سکوں۔ ایسے جب بندے کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی نماز واقعتاً نماز بن جائے گی۔ پھر یہ وہ نماز ہوگی جو برائیوں سے روکے گی، یہ وہ نماز ہوگی جو بندے کو منکرات سے روکے گی، یہ اس کی زندگی بدل کر آئے گی۔ یہ صرف مطالبہ یہ نہیں، آپ دیکھیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نہیں کہا، مطالبہ یہ نہیں کیا کہ مومنین کی صفت یہ وہ نماز پڑھنے والے نہ، وہ نماز کے آگے بڑھ کر پڑھنے والے بھی ہیں، اس نماز کو قائم کرنے والے بھی ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، ان کی نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ والی کیفیت حاصل کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نماز ایسے پڑھیں، اور یہ روزانہ مشق کرنے سے آئے گی۔ ایک مرتبہ آج بات سننی ختم ہو گئی نہیں، ہم ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس درجے تک پہنچیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ضرور پہنچیں گے۔ اللہ کا راستہ تو ایسا ہے بھائی، مانگنے کا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اللہ سے مانگتا ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگی وہ ضرور نہیں کہ مل جائے، کبھی وہ مل جاتی کبھی نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اللہ اس سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں، کبھی اور چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے دین مانگے گا، جب خشوع والی نماز مانگے گا، اس سے بہتر کچھ نہیں اللہ ضرور عطا فرمائے، دیں گے ضرور، لیکن فکر ہونی چاہیے، اپنے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے اور تدبیر اختیار کرے، جو میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ یہ تدبیریں ہیں جو شریعت نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز واقعتاً ایسی ہو کہ نماز کے اندر خشوع کی کیفیت ہو، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی کیفیت۔ یہ جس دن نصیب ہو گئی اس دن خود ہمیں پتہ چلے گا واقعتاً آج کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ نماز ہو،
یہ دلوں کے اندر سکون، جو دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت اور دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور نازل ہوگا اس کے ذریعے سے. یہ ہے پہلی صفت کہ ان کی نمازیں ایسی ہیں جو نماز خضوع تو ہے ہی، ظاہری نماز کا ڈھانچہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور دل کا ڈھانچہ بھی حضور کے طریقے کے مطابق ہے. یہ نماز واقعتاً نماز ہے، یہ نماز واقعتاً نماز ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. مانگا جائے، دل نہیں متوجہ ہو رہا ہے، یا اللہ آپ ہی متوجہ کر دیجئے، آپ ہی متوجہ کر دیجئے، میرے دل کے تمام وساوس اور تمام خیالات نکال دیجئے، بس ایک اپنا خیال ڈال دیجئے، ایک اپنا خیال میرے دل میں آ جائے، بس یہ اللہ کا خیال آ گیا، کام بن گیا انشاءاللہ. ہر وقت جس کو یہ مستحضر رہے گا اس کی زندگی واقعتاً زندگی ہوگی، وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنت کے اندر انسان ہوگا. دنیا میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کو ہر وقت جنت کا مزہ مل رہا ہے کیونکہ خالق کی جنت کو اپنے دل میں پا کر بیٹھا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نمازوں میں خضوع پیدا فرما دیجیے. یا ذی الجلال والاکرام یا الہ العالمین حقیقی نماز کی روح ہمارے اندر پھونک دیجیے. یا ارحم الراحمین ہمارا ہر عمل اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں یا الہ العالمین ہم میں سے بیمار ہیں، گھروں میں کوئی بیمار ہے، دوست و احباب میں بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا الہ العالمین آپ بخوبی واقف ہیں اس وقت امت مسلمہ اور خاص طور پر ملک پاکستان کے مسلمان معاشی طور پر غیر مستحکم ہے. یا الہ العالمین آپ غیب سے بندوبست فرما کر ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے. اگر ہم میں سے کوئی مقروض ہے تو غیب سے قرض ادا کرنے کی ترتیب بھی ادا بنا دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم میں سے جن کے والدین یا عزیز و اقارب میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکا یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ایک بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی کا ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. یا الہ العالمین ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھیے سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. یا اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام ہماری فکر کو ہماری سوچ کو ہمارے اعمال کو ہمارے طرز زندگی کو اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین جن کے بیوی بچے جن کے بہن بھائی جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار دین پر نہیں یا اللہ ان کے دلوں کو بھی دین کی طرف پھیر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ استقامت عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجیے. جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے. خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے اندر برما میں اور چین کے صوبے کے اندر اور جہاں جہاں بھی یا الہ العالمین یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے. یا الہ العالمین غیب سے ان کی مدد فرما کر ان کے حامی و ناصر ہو جائے. یا الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگا مولا کریم وہ بھی بغیر مانگے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا